بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سیاسی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو تین قسم کے نظریات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے حوالے سے انسانی طبیعتوں پر اور انسانی بود و باش پر اثر ڈالے، جن کا ہم اپنے ایک ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے بادشاہت کا، جو تاریخ عالم میں سب سے زیادہ جاری اور نافذ رہنے والا سیاسی نظام ہے۔ یہ نظام جو اپنے مختلف صورتوں میں شروع سے لے کر آج تک نافذ چلا آتا ہے، اور تاریخ کے بیشتر حصوں میں اس کا عمل دخل زیادہ رہا ہے۔ کہنے کو تو بادشاہت ایک لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ سربراہ حکومت بادشاہ کہلاتا ہے۔ وہ شخصی طور پر حکومت کرتا ہے اور اس کی حکومت شخصی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس کی شکلیں بھی مختلف ادوار اور مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے، ایک جیسی نہیں رہی۔ دوسرے الفاظ میں بادشاہت کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مطلق العنان بادشاہت۔ اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بادشاہ کسی دستور یا قانون کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان قانون ہوتی ہے۔ جو وہ کہے وہیں قانون بن جاتا ہے، اور وہ اپنے احکام جاری کرنے میں کسی کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے مشورہ کر لے تو یہ اس کی ثوابدید ہے، لیکن اگر نہ کرے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور خود ہی قانون بناتا ہے، خود ہی انتظام حکومت چلاتا ہے، اور خود ہی جھگڑوں کا تصفیہ بھی کرتا ہے۔ یعنی قضا کا کام بھی بالآخر جا کر اسی پر منتہی ہوتا ہے، اور اسی کا فیصلہ قضا کے معاملے میں آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ خواہ وہ دیوانی مقدمات ہو یا فوجداری ہو، آخری فیصلہ اسی کا ہے۔ مثلاً آج کل فوجداری قوانین میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سے جرم کی کیا سزا ہوگی اور کس حد تک ہوگی، لیکن مطلق العنان بادشاہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ کسی سے ناراضگی ہو گئی تو حکم دے دیا کہ اس کو ایک گدھے کی کھال میں سی دو، یا اسے کسی دیوار میں چن دو، اس شخص کے حق میں وہی قانون بن گیا۔ یہ مطلق العنان بادشاہت کہلاتی ہے، اور اسی نظام حکومت نے فرعون اور نمرود جیسے حکمران پیدا کیے جنہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا۔ بادشاہت کی دوسری قسم شورائی بادشاہت ہے۔ بادشاہت کی دوسری قسم وہ ہے جس کو شورائی بادشاہت یعنی کونسلنگ منارٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بادشاہ اگرچہ خود قانون بھی بناتا ہے اور انتظامی فیصلے بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ایک شورا بھی رکھتا ہے، اور قوانین کے اجراء میں بھی اور احکام کے اجراء میں بھی اور انتظامی معاملات میں بھی ان سے مشورے کرتا ہے۔ اب یہ شورائیں بھی مختلف نوعیت کی ہوتی رہی ہے۔ کسی کا نام کونسل رکھ دیا، کسی کا نام سینٹ رکھ دیا، کسی کا کچھ اور رکھ دیا۔ اسی طرح مشورے کی نوعیت بھی مختلف رہی ہے۔ بعضی جگہ ایسا ہوتا ہے بادشاہ شورا سے مشورہ تو لیتا تھا، لیکن ان کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہیں۔ اگر اس کے خلاف بھی عمل کرنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے شورا کے مشوروں کا پابند ہوتا تھا۔ انہوں نے جو مشورہ دیا یا جو قرارداد پاس کر دی، اب بادشاہ اسی کے مطابق چلنے پر مجبور ہے۔ قدیم تاریخ میں یونان کی ریاستیں سب سے زیادہ مہذب ریاستیں کہلاتی تھیں۔ اس زمانے میں وہاں شہری ریاستوں
کا نظام جاری تھا، یعنی ہر شہر ایک مستقل حکومت تھا اور مستقل ملک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں شہر قلعہ بند ہوتے تھے۔ شہر ایک قلعے کے اندر محصور ہے اور اس قلعے کے اندر رہنے والے ایک ہی ریاست کے افراد سمجھے جاتے تھے۔ ہر شہر کا سربراہ جو ہوتا الگ ہوتا تھا اور ہر ایک کا نظام حکومت الگ۔ یہ شہری ریاستوں کا نظام یونان میں مدتوں چلتا رہا۔ پورا یونان مل کر کوئی ایک حکومت نہیں تھی، بلکہ ہر شہر مستقل حکومت تھی۔ ان میں بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ شروع میں مطلق العنان ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے شورائی بادشاہت کا نظام اختیار کیا اور ان میں سے بعض نے اپنے ساتھ ایسی مجالس شورا بنائے جو ان کو مختلف معاملات میں مشورے دیتی تھی، اور بکثرت ایسا بھی ہوا کہ بادشاہ ان کے مشوروں کے پابند ہوتے تھے۔ لیکن بعض ریاستوں میں بادشاہوں پر یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ وہ شورا کے مشوروں پر عمل کرے، اور بعض ریاستوں میں یہ حدود متعین کر دی گئی تھی کہ کن معاملات میں بادشاہ خود اپنے صوابدید سے فیصلے کر سکتا ہے اور کن میں وہ شورا کی رائے کا پابند ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مطلق العنان بادشاہت کی دو صورتیں۔ موجودہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں نام کا تو پارلیمنٹ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کی رائے کا بھی کسی حد تک تو اعتبار بھی کیا جاتا ہے اور ان کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اور حقیقی معنوں میں کسی ایک پاورفل آدمی جس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، جو اس رائے پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے، اس رائے کو ویٹو بھی کر سکتا ہے، اس کو ہٹا بھی سکتا ہے، اس کے خلاف کام بھی کر سکتا ہے۔ نام کی وہاں پر تو نظام ہوتا ہے، ایک شورائی ہوتا ہے، پارلیمانی ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، اور حقیقی معنوں میں وہاں پر کسی ایک خاص فرد کے ماتحت وہ حکومت اور قانون چلتا ہے۔ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارے ملک میں کون سا نظام ہے، وہ ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔